کیا آپ بغیر ٹیکس کی کٹوتی اور بغیر زکوٰۃ کٹے ہر ماہ پورا کا پورا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو 99.9% آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد جنید۔ تو آج میں بینک پروفٹ ریٹ چینل کے سیگمنٹ میں نیشنل سیونگز یعنی کہ قومی بچت کا پینشنر بینیفٹ سیونگز اکاؤنٹ کی معلومات لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو میں ہم لائیو کیلکولیٹر کے ذریعے 1 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ اور 50 لاکھ پر ماہانہ سالانہ منافع جات کو کیلکولیٹ کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت نیشنل سیونگز کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں۔ پینشنر بینیفٹس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو نیشنل سیونگز بہت ہی اچھے بینیفٹس پرووائڈ کر رہا ہے اور فیچرز بھی دے رہا ہے۔ یہاں پر پروڈکٹس ہائی لائٹس کے اندر بتایا گیا یہ جو کیٹیگری ہے یہ اکاؤنٹ کی کیٹیگری ہے، یعنی کہ سیونگ اکاؤنٹ ہوگا جو کہ پینشنر حضرات کے لیے ہے۔ آپ 10 سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے، اس کے بعد جو آپ کو پروفٹ ریٹ ہوگا وہ منتھلی بیسس کے اوپر ملے گا۔ موڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے آپ کیش کے ذریعے اور چیک کے ذریعے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ منیمم آپ 10,000 اور میکسیمم آپ 50 لاکھ روپے تک آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں پینشنر بینیفٹس اکاؤنٹ کے اندر۔ تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ یہ کب لانچ کیا گیا تھا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے۔ 19 جنوری 2003 میں یہ سٹارٹ کیا گیا تھا پینشنر بینیفٹس اکاؤنٹ۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نیکسٹ ہو کین انویسٹمنٹ، اس میں کون انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، اس کے بعد گورنمنٹ آزاد جموں کشمیر، اس کے بعد آرمڈ فورسز، سیمی گورنمنٹ اینڈ آٹونومس باڈیز، یعنی کہ تمام جو لوگ ہیں وہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو پینشنر حضرات ہیں وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ گورنمنٹ کے سیکٹر میں کام کرتے ہیں چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ تو تمام کے تمام اداروں میں کام کرنے والے یہ اس اکاؤنٹ میں انویسٹ کر کے اچھا ماہانہ منافع کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ اگر اکاؤنٹ اوپن کروانا ہو تو کس طرح کروا سکتے ہیں؟ آپ ایک اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں نیشنل سیونگز کا اکراس پاکستان، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، ٹھیک ہے۔ آپ نے فلنگ کرنا ہے DA1 فارم، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو نیشنل سیونگ سینٹر سے فری آف کاسٹ ملے گا۔ اس کے بعد جو آپ نے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں اس اپلیکیشن کے ساتھ وہ آپ کے اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے۔ شناختی کارڈ کی کاپی آپ نے لگانی ہے ساتھ، یا پھر آپ نے نیکوپ لگانا ہے، پینشن آف آپ نے لگانی ہے، پیمنٹ آرڈر کا جو پینشنر حضرات ہوں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر آپ کے پاس باقی جو انکم پروف ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کی، گولڈن ہینڈ شیک ہے، یا پھر آپ کی والنٹری سپریشن اسکیم جس بھی تحت آپ نے پینشن حاصل کی تھی وہ آپ نے سارے کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں اس DA1 فارم کے ساتھ اٹیچ کر دینے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد موڈ آف ڈپوزٹ، آپ اس میں کیسے پیسے ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی میتھڈ کے ذریعے یعنی کہ کیش کے ذریعے، ڈرافٹ کے ذریعے، پے آرڈر کے ذریعے، یعنی کہ کسی بھی آپ میتھڈ کے ذریعے اس میں پیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی۔ اس کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ لمٹ یہاں پر آپ نے سمجھنی ہے، آپ منیمم 10,000 اور میکسیمم 50 لاکھ روپے تک اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ کے پاس only 7 سبسیکوینٹ ڈپوزٹ کا آپشن موجود ہوگا، یعنی کہ آپ نے 7 دفعہ یعنی کہ 8 دفعہ 8ویں دفعہ یعنی کہ آپ نے 8 اٹیمپٹ ہوگی، آپ کی 8 اٹیمپٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، 50 لاکھ روپیہ پورا کرنا ہے۔ اگر آپ 50 لاکھ تک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ پہلی اٹیمپٹ کے اندر پہلی دفعہ 10 لاکھ جمع کرواتے ہیں، پھر 15 کروا دیتے ہیں، پھر 10 کروا دیتے ہیں، اس طرح آپ نے 8ویں تک یعنی کہ 8 چانس ہوں گے، 8 چانسز کے اندر آپ نے 50 لاکھ روپیہ پورا کرنا ہے۔ اگر 9واں چانس ہو جائے گا تو آپ کے پیسے سبمٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ اس اکاؤنٹ کے اوپر ریسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں وڈراولز جو ہے وہ آپ ارلی وڈراولز بھی کروا سکتے ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر آپ پہلے ایئر کرواتے ہیں، دوسرے ایئر یا تیسرے ایئر وڈراولز کرواتے ہیں تو آپ کو پہلے ایئر 1% سروس چارجز پے کرنا پڑے گا، دوسرے ایئر 0.75، تیسرے 0.5، اس کے بعد چوتھے ایئر 0.25% آپ کو پے کرنا پڑے گا اگر آپ ارلی سیٹلمنٹ کرواتے ہیں، یعنی کہ پہلے ہی پیسے اپنے واپس لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 5ویں سال نکلواتے تو یا اس سے آنور نکلواتے تو آپ سے سروس چارجز اپلائی نہیں کیے جائیں، نہ ہی لیے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم پروفٹ ریٹ کو بھی جانیں گے، جو آپ کو 16.56% آپ کو پروفٹ ریٹ ملیں گے۔ اس کے بعد ٹیکس اور زکوٰۃ، یہاں پر امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا، زکوٰۃ اور جو ٹیکس ہے وہ آپ کا نہیں کرتا، نہ ہے فائلر ہے یا نان فائلر ہے، جو بھی ہیں، نہ آپ کی زکوٰۃ کٹے گی اس اکاؤنٹ کے اوپر، نہ ہی آپ کا ٹیکس کٹے گا، ٹھیک ہو گیا۔
अब हम चलते हैं कैलकुलेटर की जानब, उसके ऊपर A to Z चीजें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल सेविंग्स का पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट है, प्रॉफिट जो आपको मिल रहे हैं 16.56 आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने चेक करना है कि मैं फर्ज करें 1 लाख रुपया मेरे पास अगर मौजूद है, 1 लाख के इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे जो मुनाफा मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 16.56। तो आपका जो सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा 16,560 रुपए, माहाना मुनाफा आपका बनेगा 1380 रुपया, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल मुनाफा आपको मिल जाएगा। अब ये बात आपने याद रखनी है, ये जो फाइलर नॉन फाइलर बाकी जो सारी चीजें हैं ये जीरो इसलिए रहेंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है इसके ऊपर ना ही टैक्स करता है ना ही ज़कात करती है किसी भी किस्म की। अब फर्ज करें आपके पास अगर 5 लाख रुपया मौजूद है, अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 लाख के ऊपर भी आपको सेम मुनाफा मिलेगा और आपका जो सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा 82,800 रुपया। उसके बाद माहाना मुनाफा आपको मिलेगा 6,900 रुपया अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब फर्ज करें अगर आपके पास 10 लाख रुपया मौजूद है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 16.56 प्रॉफिट मिलेगा। अब सालाना मुनाफा आपका बनेगा 1,65,600 रुपया। उसके बाद माहाना मुनाफा आपका बनेगा 13,800 रुपया, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर आपके पास 20 लाख रुपया मौजूद है, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 16.56, तो आपका सालाना मुनाफा बनेगा 3,31,200 रुपया, ठीक है। उसके बाद माहाना मुनाफा बनेगा 27,600 रुपया अगर आप 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद फर्ज करें अगर आपके पास 30 लाख रुपया मौजूद है, 30 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 16.56 प्रॉफिट मिलेगा, सालाना मुनाफा आपको बनेगा 4,96,800 रुपया, माहाना मुनाफा आपको फिर मिलेगा 30 लाख की इन्वेस्ट के ऊपर 41,400 रुपया, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर आपके पास 40 लाख रुपया मौजूद है, अगर आप 40 लाख की इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो मुनाफा मिलेगा वो सेम मिलेगा 16.56। उसके बाद जो आपका सालाना मुनाफा बनेगा वो बनेगा 6,62,400 रुपया। उसके बाद माहाना मुनाफा आपका बनेगा 55,200 रुपया। अब फर्ज करें अगर आपके पास आखिरी अटेम्प्ट मौजूद है, अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 16.56 सेम प्रॉफिट मिलेगा, तो आपका जो सालाना मुनाफा है वो बनेगा 8,28,000 रुपया। उसके बाद माहाना मुनाफा आपको मिलेगा तकरीबन 69,000 रुपया 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस, आपके पास जितने चाहे पैसे मौजूद हैं आप इतने से करेंगे इतना आपको मुनाफा सालाना और माहाना मिलेगा। ये बात आपने याद रखनी है, आपने 8 चांसेस के अंदर अंदर 50 लाख की, ठीक है, डिनोमिनेशन वैल्यू तक पहुंचना है। इससे ज्यादा अगर आप 9वीं 10वीं बार अपने इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, ना ही आपके पैसे नेशनल सेविंग में रखे जाएंगे। ये थी मुकम्मल मालूमात पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की। मैंने आपको उसके बेनिफिट्स बताए, फीचर्स बताए, क्या क्या इसके लिमिटेशन है, फिर मैंने आपको प्रॉफिट रेट बताया कितने आपको अक्टूबर के अंदर मिलेंगे और आपका कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना आपका माहाना सालाना मुनाफा मिलेगा। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।